میں آج تھوڑا سا پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی جانا چاہتا ہوں بیکاز 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا بحث چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، اس میں آج فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم شارٹ آرڈر اس ہفتے میں اپنا کورٹ دے دے گی۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز اس کے بعد جو مئی 9 کے مقدمات میں لوگ ہیں ان کا ٹوٹلی فیوچر کا اور رخ اختیار کر سکتا ہے، اور نوٹیبلی اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، پارٹی کی دوسری سینئر قیادت ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور شاید ابھی تک جو معاملے لٹک رہے تھے وہ اسی طرف دیکھ رہی ہوگی گورنمنٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ دوسرا، پہلے ہمیں بتایا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کورٹ آفیشیلز کی طرف سے، کہ عمران خان کی جو اپیل ہے 100 ملین پاؤنڈ کیس میں، وہ 2025 میں نہیں لگ سکتی، بیکاز ان کو 14 سال قید ہوئی تھی، بشا بی بی کو 7 سال ہوئی تھی، تو ان کا لسٹ میں چھوٹا نام تھا، ان کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ مگر آج اطلاعات یہ ہیں کہ 8 مئی کو یہ کیس بھی لگ رہا ہے۔ اس پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اچانک کیوں لگ رہا ہے اور یہ کیسے بات ہوگی۔ ریزرو سیٹس، یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ریزرو سیٹس پہ بہت بحث تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری سینٹ کا بھی ایشو بن رہا تھا کہ انکمپلیٹ ہے۔ ریزرو سیٹس میں کل 13 ممبر بینچ بیٹھے گا اور اس کی اپیل کو سننا شروع کرے گا۔ انٹرسٹنگ اس لیے ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آخری فیصلہ 8-5 سے آیا تھا، جب الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹس پی ٹی آئی والی ری ایلوکیٹ کر دی، پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، جے یو آئی کو، باقیوں کو، تو انہوں نے اپیل کر دی، مگر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ ایلوکیٹ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے اڑا دیا 8-5 کے تناسب سے۔ گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی، اب یہ بینچ 13 ممبر بینچ سنے گا، اور اپیل ہے، نظر ثانی کی اپیل ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو 8 ججز تھے جنہوں نے اس کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ رد کر دیا تھا، اب نئے بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان 8 میں سے صرف 3 ججز ہوں گے، باقی کیونکہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں تھے، جسٹس منیب ہو گئے، شاہ صاحب تھے، جسٹس اطہر منیلا تھے، اور تھے، وہ سارے بینچ کا حصہ نہیں ہے، آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کا بنا ہوا ہے۔ سو ناؤ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ وہ فیصلہ 8-5 کا تھا، اب 13 ممبر بینچ ہی سن رہا ہے، مگر پرانے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس میں سے صرف 3 ججز اس میں ہوں گے۔ سو کیا حیت بنتی ہے، یور گیس از ایز گڈ ایز مائن۔ لیکن آج بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا ہے کہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا، جب آج آخری دن آرگومنٹ چلے، اس میں بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی، اور وہ اٹارنی جنرل صاحب کے اور ججز کے درمیان میں ہوئی۔ اس میں جب بات ہوئی تو اٹارنی جنرل کو جب سوال ہوئے کچھ، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی اسلام اس کے اندر 3 فوج نے اپنا ایکشن لے لیا ہے، 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراعات ریٹائر کیا گیا، ان میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، 1 بریگیڈیئر، 1 لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں، پھر 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، یعنی کہ وہ بندے اب پروموٹ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ان کے خلاف فوجداری کی بھی کارروائی ہوگی، تو انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن آرمی ایکٹ میں تو ہے کہ ہوگی۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بڑی اور بات کہی، انہوں نے کہا جی شام 5:40 سے 9 بجے تک جو کہ کور تھی وہ غیر فعال ہو چکی تھی، اور لاہور پر اگر بیرونی جارحیت ہوتی تو جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ خیر یہ بھی باتیں ہوئیں۔ پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اگر جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگ کر گئے تھے، یا اندر سے کسی نے کھولا تھا، اندر سے کسی نے کھولا، تو ملی بھگت کا جرم بنے گا، یا وہی بات ہو رہی ہے کہ کیا فوجداری بنے گی یا نہیں بنے گی۔ پھر 9 مئی کی بات ہوتی رہی، ججز نے پوچھا کہ کیا احتجاج کی نیت تھی یا جرم کرنے کی نیت تھی، تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی جرم تو ہوا ہے۔ اس پہ جسٹس نعیم افغان صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ہم نے 9 مئی واقعات کے میرٹ پر کسی کو بات نہیں کرنے دی، میرٹ پر بات کرنے سے ٹرائل کے مقدمہ اور اپیل پر اثر پڑے گا، اور بہت سے سوال اٹھیں گے، اور آپ کے لیے شاید جواب دینا ممکن نہ ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا کو کمانڈر لاہور ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے؟ ٹرائل کورٹ میں جب اپیل آئے گی تو عدالت کو معلوم ہو جائے گا، اٹارنی جنرل نے جواب دیا۔ یہی تو بات ہے، اب جواب نہیں دے سکیں گے، بہتر ہے باتیں نہ کریں۔ آئین میں ترمیم مشکل کام ہے، لیکن 26 مرتبہ کر لیا گیا، جسٹس مسرت ہلالی۔ اس طرح کی باتیں ہوئی، تو آپ کو ہم فیصلہ تو پتہ نہیں اب کیا آتا ہے، لیکن ایز رپورٹرز ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم آبزرویشنز دیکھتے ہیں
تو آپ اس سے شاید تھوڑا سا کئی باری ہم آپ قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ ججز کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے. اور ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے 7 ممبر بینچ میں 3 ججز کافی ہارڈ لائن انہوں نے لی ہوئی ہے. جسٹس مندوخیل صاحب نے، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے، جسٹس نعیم افغان صاحب نے. تو کیا 4-3 نظر آ رہا ہے؟ وی ڈونٹ نو. لیکن اگر آبزرویشنز پہ جائیں تو یہ بڑا ٹچ اینڈ گو کیس ہوگا، لیکن اس کی بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں جیسے میں نے کہا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے.